حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت عقل کا تقاضا بھی ہے، دین اور شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ حضور کا جو فرمان نور آپ کے سامنے رکھا، اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اس کے والد سے، ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، یہاں تک کہ کائنات کے ہر شخص سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں، ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، لَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا نفسی، حضور آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میں جو اپنی کیفیت پا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، لا والذی نفس بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، الآن احب الی من نفسی، حضور اب جو ہے وہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب دکھائی دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو جب تک کائنات میں سب سے زیادہ حضور محبوب نہیں ہو جاتے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے۔ تو اس نے کہا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس کو جو جواب دیا، فرمایا، ما اعددت لہا، قیامت کا پوچھ رہے ہو، اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو شخص کا جواب سنیے، اس نے عرض کی، ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکن احب اللہ ورسولہ، میں قیامت کی تیاری کے لیے نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت نہیں رکھتا۔ بعض ہمارے خطبہ جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، نہ میں نمازیں پڑھی ہیں نہ میں روزے رکھے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو؟ اس نے روزوں اور نمازوں کی کثرت کی نفی کی ہے۔ لفظ جو حدیث کے ہیں وہ یہ ہیں، اس نے کہا، ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کثرت نہیں ہے۔ اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا ذخیرہ ہے، صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں، لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میری بس یہی تیاری ہے۔ تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے دیتے ہیں، فرماتے ہیں، فما فرحنا بے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس قول کو سن کے ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں، انا احب النبی
وابا بکر وعمر وارجو ان اکون بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم. کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے پیار کرتا ہوں، اور ان کی محبت کی وجہ سے میری خوش نصیبی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، لیکن حضور کا یہ فرمان تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پہ خوش ہوئے ہیں، کسی بات پہ بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے، تو وہ اس بات پہ فرحت ہوئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انتا ما من احببتا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. مولا کائنات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس محبت کی کہانی کو کتنے دل آویز پیرائے میں بیان کرتے ہیں. علاقوں کے لوگ جہاں پانی وافر ہے وہ اس مفہوم کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن صحرائی لوگ اس بات کو بڑی خوبی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس فصاحت اور کس بلاغت کے ساتھ حضور کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کیا. چلو آج کل ماہ صیام ہے تو روزہ کھلنے کے قریب جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تصور میں رکھ لیں تو حضرت علی کے فرمان کو سنیں. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا من الماء البارد علی الظما. کہتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے مال سے زیادہ پیارے تھے، حضور علیہ السلام اپنی اولاد سے ہمیں زیادہ پیارے تھے، حضور علیہ السلام ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارے تھے. اور حضور کتنے پیارے تھے، پیاس میں ٹھنڈا پانی جتنا پیارا ہوتا ہے حضور اس سے بھی پیارے تھے. اللہ اکبر. ٹھنڈے پانی کی جو طلب ہوتی ہے اور اس کے لیے دل میں جو رغبتیں اور اس کے لیے جو دل میں خواہشات ہوتی ہیں حضور اس سے بھی پیارے تھے. مطلب کیا کہ پیاس میں ٹھنڈا پانی زندگی ہے، اگر وہ پانی میسر نہیں آتا تو پھر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو حضرت علی نے بلاغت اور فصاحت کے لفظوں کے ساتھ اس کہانی کو بیان کیا کہ حضور اتنے پیارے تھے، صحرا میں جس طرح کوئی شخص ہو اور وہ پیاس میں بلبلا رہا ہو تو اس کو پانی مل جائے، پانی کا ملنا اس کے لیے زندگی کا ملنا ہے. تو کہتے ہیں اس پانی کو مل کر کے، اس پانی کو دیکھ کر کے، اس پانی کو پی کر کے، حاصل کر کے اتنی مسرت نہیں ملتی تھی جتنی مسرت حضور کا چہرہ دیکھ کے نصیب ہوا کرتی تھی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کا عالم ہے. حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے. تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا. اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں، حضور کے بغیر میں اب کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی. کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے، جب پتہ چلا ان کی بینائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں، میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا. یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے کہ جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں جو حضور کے وصال پہ انہوں نے کہے ہیں. اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کاش کہ مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاہ راتیں بن کے رہ جاتی. تو یہ محبتوں کی کیفیت، انسان تو انسان رہے. وہ غضبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیز پہ سر رکھ کے باقاعدہ آنسو بہایا کرتی تھی. وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے. جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولا تھا. جب حضور گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے جاتے اس طرح تو وہ مضطرب ہو جاتا
کبھی چارپائی پہ آ جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی اوپر۔ جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فساکنا، تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرا گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ امام سبودی نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسجد گونجنے لگی اور جو ہے وہ عجیب منظر پیدا ہو گیا۔ صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ ہوا کیا کہ رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور آقا کریم ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا، اور اس کی چسکیاں اور چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے اترے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے ممبر بنا تھا، حضور ممبر پر بیٹھے تھے۔ پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، آج ممبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا۔ رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا۔ اس تنے ہنانا در ہجر رسول، زارمی نالت چوں ارباب عقول۔ رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہنانا عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بند جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے، اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ منبر پہ آئے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ انوکھا پیار اور محبت کی یہ ریت اور یہ رسم اہل ایمان کے اندر جاری رہی، اور آقا کریم علیہ السلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت ان کا ایک بیش قیمت سرمایہ رہا ہے۔